میں نے نواب صاحب سے کہا آپ اپنی ہوش میں تو ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نشے میں ہیں، اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تک تو انہوں نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی اور آج اچانک میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ مجھے نکال دیا جائے گا، لیکن یہاں تو ماجرا بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ پہلے بھی مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آج تک ایسی بات تو میں نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ جا کر سو جائیں، صبح جب آپ کا نشہ اتر جائے گا تو پھر مجھ سے بات کریے گا، کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخص کے گھر میں نے اپنا بچپن گزارا اور میں اب جوان ہوئی اور اچانک مجھ سے ایک رات ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، تو میں تو یہی سوچوں گی کہ یہ تو نشے میں ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ خیر، رات تو میں نے بہت مشکل گزاری۔ خیر، نواب صاحب نے میرے ساتھ کوئی بحث نہ کی۔ جب میں نے انہیں جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً میری بات مان کر چلے گئے، حالانکہ میں تو ان کے گھر کی ملازم ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو رخسانہ اندر آ گئی۔ رخسانہ نے مجھے پوچھا کہ آسیہ، نواب صاحب نے تمہیں کیا کہا؟ تم نے ان سے معافی مانگ لی؟ اور ان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ جب میں نے رخسانہ کو سب معاملہ بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ پہلے تو رخسانہ نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں بھی یہاں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، آج تک میرے ساتھ تو نواب صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے ایسی نظروں سے دیکھا۔ میں نے رخسانہ سے کہا مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ملے گا جھوٹ بول کر؟ جو بات ہوئی ہے میں نے تمہیں وہی بتا دی ہے اور یہی سچ ہے۔ خیر، رخسانہ کو یقین نہیں آیا۔ میں نے بھی رخسانہ سے کہا یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، اب صبح اس معاملے کے بارے میں پتہ چلے گا۔ صبح ہوئی تو میں نے رخسانہ کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ نواب صاحب کا موڈ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران انہوں نے بیگم سے کافی ہنسی مذاق بھی کیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے سوچا تھا وہ واقعی سچ ہے، یہ رات کو نشے میں ہی تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر میں رخسانہ اور میں گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک روشنا بیگم نے مجھے بلایا۔ آسیہ، میرے کمرے میں آؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا اور مجھے پانی پلایا اور مجھ سے کہنے لگی تم اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو صحیح کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا آج اچانک ان کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں بولا۔ میری ان سے دوستی تو تھی، لیکن ایسی دوستی نہیں تھی کہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری پتہ نہیں کتنی پرانی دوست ہیں۔ خیر، مجھے تم سے نواب صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا تو میں پھر پریشان، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے لگا بیگم صاحبہ مجھ سے نواب صاحب کے اس رویے کے بارے میں معافی مانگیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ وہ رات میں نشے میں تھے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے بھی وہی بات کہی جو نواب صاحب نے مجھ سے بولا تھا۔ دیکھو آسیہ، تمہیں پتہ ہے نواب صاحب کو بیٹی کی کتنی چاہت ہے، لیکن میں وہ پوری نہیں کر سکتی۔ اب میں خود ہی علاج کروا کر تھک چکی ہوں، نواب صاحب بھی ہمت ہار چکے ہیں، اس لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے ان سے کہا اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بھی تو چن سکتی ہیں، لیکن میں ہی کیوں؟ تو روشنا بیگم نے مجھے کہا دیکھو میں چاہتی ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، اور تمہیں تو پتہ ہے اگر یہ بات پھیل گئی تو نواب صاحب کی کتنی بدنامی ہوگی اور گاؤں میں ان کی کتنی عزت ہے۔ پھر میں مان گئی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کا نمک کھایا تھا پر میں ان کا نمک حرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کو سب نے کھانا کھایا تو نواب صاحب میرے پاس آئے اور میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی کہ تیار ہو کر آ جانا۔ رخسانہ نے یہ سن لیا، وہ میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اب اس کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ مجھے کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہوں۔ رات کو بیگم روشنا نے مجھے بلایا، مجھے نہانے کا حکم دیا۔ میں نہا کر باہر آئی تو میرے لیے ایک تنگ لال جوڑا جو ان کا اپنا تھا وہ مجھے پہنایا اور کہا کہ آج سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ انہوں نے مجھے وہ جوڑا پہنا کر نواب صاحب کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو مجھے نواب صاحب نے گرم دودھ پلایا اور کہا کہ یہ بہت کام آئے گا، اور پھر مجھے وہیں الٹا کر کے۔ رخسانہ چپکے سے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پتہ تب چلا جب غلطی سے اس کے پاس پڑے میز پر اس کا ہاتھ لگا اور مٹی سے بنا ہوا پھولوں کا گلدان ٹوٹ گیا۔ کہانی میں آگے جاننے کے لیے کیا ہوا کمنٹ سیکشن میں پارٹ 3 لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔